عاشق الجنان والفوز والغنيمة فخذ هذه المعاني بسيطة عظيمة. الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. الحمد للہ رب العالمین. ہم لوگ واپس آ چکے ہیں ہمارے نشست میں بلوغ المرام کی، اور الحمدللہ پچھلی بار ہم نے باب الآنیہ، برتنوں کا باب کیا تھا. آج انشاءاللہ تعالی یہاں سے کنٹینیو کریں گے باب ازالۃ النجاست و بیانہا، نجاست کی تفصیل اور اس کو دور کرنے کا بیان. تو حدیث ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا، اخرجہ مسلم والترمذی وقال حدیث حسن صحیح. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. الحمدللہ، جیسے کہ قاسم صاحب نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہم بلوغ المرام کا وہ حصہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہے ہیں. الحمدللہ 2 باب ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. آج ہم تیسرے باب میں آ چکے ہیں، اور وہ ہے نجاست کو زائل کرنے کا باب. پہلی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب سے سرکہ بنانے کے بارے میں دریافت کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا. اس روایت کو امام مسلم ترمذی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے. آئیے سب سے پہلے اس حدیث کی ہم لغوی تشریح دیکھتے ہیں. عن الخمر یعنی حرمت شراب کے بعد شراب سے سرکہ بنانے کے بارے میں دریافت کیا گیا. خل، خا کے فتح اور لام کی تشدید، خل، شراب یا انگور وغیرہ کے شیرہ سے تیار کردہ سرکہ، یعنی کیا شراب کی صورت تبدیل کر کے سرکہ بنا لینا جائز ہے یا نہیں؟ فقال لا، اس کے جواب میں فرمایا ایسا کرنا جائز نہیں. اس میں جو نہیں ہے وہ نہیں تحریم کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اس حدیث سے اپنے کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس حدیث کا حاصل کلام بیان کریں گے. اس میں یہ دلیل پائی جاتی ہے کہ شراب کا سرکہ بنانا حرام ہے. البتہ اس میں فقہا کی آرائیں مختلف ہیں کہ شراب جب سرکہ بن جاتا ہے تو اس کے جواز اور حرمت کے بارے میں کیا رائے ہے. صحیح یہ ہے کہ ایسی صورت میں اس کی حرمت پر کوئی واضح دلیل نہیں، اور یہ حقیقت معلوم ہے کہ ایک چیز کی حالت کے بدلنے سے اس کا حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن شراب کا سرکہ بنانا ممنوع ہے. اس حدیث کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یتیموں کی شراب تھی. یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا بات ہے. حرمت شراب کے حکم آنے کے بعد انہیں اندیشہ لاحق ہوا کہ یتیموں کا بڑا نقصان ہوگا. اس نقصان سے بچنے کے لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کو سرکہ میں تبدیل کرنے کی اجازت طلب کی، جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے صاف طور پر منع فرما دیا. اس کھلی اور واضح ممانعت کے باوجود جس کسی نے شراب سے سرکہ بنانے کے جواز کا فتویٰ دیا، اس نے نص صریح کی خلاف ورزی کی. اس حدیث اور دیگر ادلہ شرعیہ سے معلوم ہوا کہ شراب کا ہر قسم کا استعمال ناجائز ہے، اور اسے سرکہ بنانا بھی ممنوع ہے. تو یہاں جو باب کی مناسبت سے حدیث لے کر آئے ہیں کہ شراب سے سرکہ بنانے کے تعلق سے جو صاحب رسول نے سوال کیا کہ وہ آیا حلال ہے یا حرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بیان فرمایا کہ وہ جائز نہیں ہے، یعنی ایک طور سے حرام ہے. یہاں ازالت و نجاسہ
نجاست کو ازالہ کرنے کے باب میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی برتن ایسا ہے جو نجس تھا یا ناپاک تھا اور اسے ہم شراب کے ذریعے سے اگر اس کی گندگی کو زائل کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک ناپاک چیز کے ذریعے، ایک حرام چیز کے ذریعے سے ہم اس کی گندگی کو زائل کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے اس باب میں یہاں ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ اگر خود بخود شراب سرکہ بن جاتی ہے تو وہ حلال ہے، لیکن بنانا جائز نہیں ہے۔ نہیں شیخ، وہ بات نہیں کر رہے، کیونکہ شراب ایک حرام چیز ہے، خود بخود وہ کیسے بنے گا؟ اس کو بنایا جائے تو ہی بنتی ہے وہ۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ وہ کہنا ہے ایسی صورت میں اس کی حرمت ہاں تک کوئی واضح دلیل نہیں ہے، لیکن یہاں کیا کہ حقیقت اس سے یہی معلوم ہوتی ہے کہ جب حالات بدل جاتا تو اس کا حکم بھی بدل جاتا، لیکن شراب کا سرکہ بنانا ہی ممنوع ہے۔ اب جیسے تھوڑی دیر کے لیے ہم مانیے بیئر، شراب کا ایک دوسرا نام بدل کے بیئر کر دیا اس کو، بولے اس میں انگور کا جوس رہتا ہے، اس میں نشہ نہیں رہتا۔ اگر ہم اس کا نام تبدیل کر دیں تو وہ نہیں ہے۔ البتہ جوس ہم بنا رہے ہیں اور واقعی اس میں نشہ نہیں ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جو شراب عام طور سے بنائی جاتی ہے، جو کی بنائی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے انگور کی بنائی جاتی ہے، اور اس طریقے دوسری چیزوں کو سڑا گلا کر بنایا جاتا ہے، حالانکہ وہ پہلے وہ چیز حلال رہتی ہیں، لیکن بعد میں ان کو جب تبدیل کیا جا رہا ہے تو کچھ اور بن جا رہی ہیں۔ ایسا نہیں، حلال چیز کا اگر ہم سرکہ بنائیں گے تو ہی وہ حلال ہوگی۔ مثال کے طور پہ انگور کا ہم سرکہ بنا رہے ہیں، اس کا شراب نہیں بنا رہے، وہ شراب کو سرکہ بنا رہے، پھر وہ چیز حرام ہو رہی ہے۔ جی، کیونکہ سرکے میں تو نشہ نہیں ہوتا، سرکہ میں نشہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو جو یہاں اجازت طلب کی وہ شراب سے بنایا جا رہا ہے۔ ایک نشاور چیز تھی پہلے، پھر اس کو کیا کر رہے ہیں؟ سرکہ میں تبدیل کیا جا رہا ہے، جو کہ ممنوع ہے۔ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ وعنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، متفق عليه۔ جی، اور جب عنہ آتا ہے تو اس سے مراد سابقہ راوی ہوتے ہیں، اس لیے وہاں حذف کر کے صرف عنہ لے کر آتے ہیں، جیسا کہ ہم وضاحت ہے۔ راوی حدیث انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ جس روز غزوہ خیبر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو مطلع کر دے۔ انہوں نے بآواز بلند اعلان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تمہیں گھریلو گدھوں کے گوشت کو کھانے سے منع فرماتے ہیں، کیونکہ وہ رجس ناپاک ہے۔ اس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ جب متفق علیہ محدث بیان کرتا ہے تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ لغوی تشریح کریں گے۔ یوم خیبر غزوہ خیبر کے روز مراد ہے۔ خیبر مدینہ کے شمالی جانب 96 میل کے فاصلے پر ایک شہر ہے، یہاں یہود رہتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد محرم سن 7 ہجری میں یہ غزوہ یہود کے ساتھ واقع ہوا۔ فتح خیبر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی جگہ پر اس شرط کے ساتھ رہنے کا حق دیا کہ وہ اپنے کھیتوں کے اناج اور باغات کے پھلوں کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دیں گے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو تیمہ اور اریحہ کی طرف جلا وطن کر دیا۔ ینہا یعنیکم میں تثنیہ کی ضمیر اللہ اور اس کے رسول کی طرف راجع ہے، یعنی تمہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں۔ الحمر ہا اور میم کے پیش کے ساتھ الحمر، اس کا واحد حمار ہے اور مشہور جانور گدھا، اردو میں جسے ہم گدھا کہتے ہیں۔ الاہلیہ گھریلو جنگلی نہیں، اہلیہ کی نسبت اہل کی طرف ہے، یعنی وہ جسے انسان اپنے گھر میں اہل و عیال کے یہاں پرورش کرتا اور پالتا ہے۔ رجس را کے زیر سے ہر وہ چیز جسے ایک انسان گندگی تصور کرتا ہے
خواہ وہ نجس ہو یا نہ ہو، لہذا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ گدھے کا جھوٹا نجس اور ناپاک ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ گدھے کا گوشت بالاتفاق حرام ہے، صرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے جائز سمجھتے ہیں۔ گدھے کا جھوٹا ائمہ اربعہ کے نزدیک پاک ہے، بعض فقہا مثلا امام حسن بصری رحمہ اللہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ وغیرہ اسے ناپاک کہتے ہیں۔ اس بارے میں ائمہ اربعہ کی رائے قابل ترجیح اور زیادہ قرین صواب ہے، اور کیونکہ شیخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار خطبہ گدھے کے اوپر سوار ہو کر دیا، اور وہ گرمی کا بھی موسم تھا، اگر وہ ناپاک ہوتا اس کا جھوٹا تو ظاہر سی بات اس کا جسم بھی اس ناپاک ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے موسم میں ظاہر سی بات ہے ایسے تو ایئر کنڈیشن کی طرح مساجد نہیں رہتی تھی کہ ابھی آپ نے کھلے میدان میں خطبہ دیے ہیں، اس کا پسینہ آپ کے جسم مبارک سے لگا، کپڑوں سے لگا، لیکن آپ نے اپنے کپڑوں کو چینج نہیں کیا، تو گدھے کا جو جسم ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہے اور نہ ہی اس کا جھوٹا نجس ہے۔ راوی حدیث مشہور صحابی رسول ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو طلحہ کنیت نام زید بن سہل بن الاسود بن حرام انصاری کبار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے تھے، بیعت عقبہ میں شریک تھے اور اس کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ہاتھ شل ہو گیا۔ معرکہ حنین میں 20 دشمنان اسلام کو قتل کیا۔ 34 ہجری یا بقول بعض 51 ہجری میں وفات پائی۔ جنگلی گدھا جو ہوتا ہے شیخ وہ حلال ہے، زبرا ہے شاید، نیل گائے جس کو ہم بولتے ہیں نا شیخ، نیل گائے، اچھا وہ حلال ہے۔ نیل گائے معلوم نہیں نیل گائے یعنی زیبرا، زیبرا تو دوسرا ہوتا ہے، اچھا وہ دھاری دار گدھا بولتے ہیں اس کو جو زیبرا رہتا ہے۔ وہ نیل گائے جو رہتی ہے وہ ایک دم جنگلی رہتی ہے، لیکن گائے کی طرح رہتی ہے، لیکن اسی کو جنگلی وحشی، ہاں الحمار الوحشی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اچھا، مگر وہ حماری نہیں ہے، گائے کی طرح ہے جی، اچھا، لیکن اسی کو عام طور سے جنگلی گدھا قرار دیا گیا، حالانکہ وہ جنگلی گدھا اس میں سے نہیں ہے۔ نیل گائے، بلو بول بول رہا ہے انگلش میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ وعن عمرو بن یہ عمر واو رہتا ہے نا، یہ جی زیر پڑھنا ہے نا، ہاں وہ عمر ابن، وعن منصرف ہے، وعن عمرو بن خارجة رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه، اخرجه احمد والترمذي وصححه۔ راوی حدیث عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر مقام منی میں ہمیں خطاب فرمایا اور اس اونٹنی کا لعاب دہن میرے کندھوں پر بہتا تھا۔ اس روایت کو امام احمد ترمذی رحمہ اللہ نقل فرمایا ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ بیمینن تنوین کے ساتھ مکہ مکرمہ کے ساتھ، یہ وہ جگہ ہے جہاں حج کے مشہور ترین شعائر میں سے قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ لعابھا لام کے ضمہ کے ساتھ، منہ سے پانی کی صورت میں جو رال ٹپکتی اور گرتی ہے اسے لعاب کہتے ہیں۔ حاصل کلام اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ان حیوانات کا لعاب دہن پاک ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ جی، اچھا، تو یہ کون سا جانور ہے؟ یہ اونٹنی ہے۔ اونٹنی، اچھا اونٹنی کے اوپر، اچھا۔ راوی حدیث گدھے کا بھی حلال ہے؟ جی نہیں، گدھے کا بھی حلال ہے، حالانکہ کھاتے نہیں ہیں۔ کیا چیز حلال ہے گدھے کا؟ لعاب، پاک ہے، ہاں کیونکہ پالتو جانوروں میں سے ہے۔ راوی حدیث عمر بن خارجہ بن منتفق الاسدی ہیں، بقول بعض الاشعری اور بقول شخصی انصاری، اور کسی کے بقول جمحی قبیلے سے ہیں۔
ابو سفیان کے حلیف تھے، ان کے اسدی ہونے کے بارے میں زیادہ شہرت ہے، مشہور صحابی ہیں، شام میں سکونت اختیار کی۔ حلیف یعنی شاید ہاں، یہ عام طور سے بھائی مواخا. حلیف جو ہوا کرتے تھے جیسے دوسرے خاندان کے لوگ ہیں اور وہ ان کے زیر کفالت رہا کرتے تھے، وہ انہیں کے حلیف کہلایا کرتے تھے۔ پروٹیکشن. جی۔ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له لقد كنت أحكه یابسا بالظفر من ثوبه. راویہ حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پر لگی ہوئی منی کو دھویا کرتے تھے، پھر اسی کپڑے کو زیب تن فرما کر نماز پڑھ لیتے تھے، اور میں دھونے کے نشان اور اثر کو صاف طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی۔ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو خرش دیا کرتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے میں نماز ادا فرما لیتے تھے۔ اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ اس طرح ہے کہ جب منی خشک ہو جاتی تو میں اپنے ناخن سے اسے خرش کر کپڑے سے اتار دیتی تھی۔ آئیے سب سے پہلے ہم لغوی تشریح دیکھیں گے۔ افرکہ، اس میں ضمیر متصل حمزہ سے مراد منی ہے، را کے کبھی پیش سے اور کبھی زیر کے ساتھ، باب نصرہ ینصرو اور ضربہ یضرب دونوں سے آتا ہے۔ الفرق کے معنی مل کر صاف کرنا کہ اس کا اثر زائل ہو جائے۔ احکا یحکو سے ہے، احکو میں بھی ضمیر متصل ہاں سے مراد منی ہے، ہاں کے پیش کے ساتھ، حق سے ماخوذ ہے، حقن، اور اس کے معنی حق کا، یہاں ہاں کے یہ مصدر ہے، مصدر حکم، اگر اس کو پڑھیں گے حق کا یا حق کو، اور اس کے معنی بھی ملنا کے آتے ہیں۔ یا بسن حال واقع ہو رہا ہے جس کے معنی خشک کے ہیں۔ اصل کلام یہ ہے کہ اس بارے میں وارد تمام روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ منی کو مطلقاً کپڑے سے دھونا واجب نہیں، خواہ وہ خشک ہو یا تر، بلکہ اس کو زائل کرنے کے لیے جب کہ وہ خشک ہو اتنا کافی ہے کہ اسے صاف کر دے، ہاتھ سے یا کپڑے کے ٹکڑے سے یا اذخر خاص سے۔ اور ان دونوں جیسی چیزوں مثلاً لکڑی یا سرکنڈے وغیرہ سے۔ ایک گروہ نے ان احادیث کی روشنی میں یہ استدلال کیا ہے کہ منی پاک ہے، مگر اس میں ایسی کوئی چیز نہیں جو اس پر دلالت کرتی ہو کہ منی پاک ہے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوتار میں کہا کہ تعبداً منی کو دھو کر ہاتھ کے ساتھ صاف کر کے اسے مل کر رگڑ کر وغیرہ طریقوں سے زائل کرنا ثابت ہے۔ کسی چیز کا نجس ہونا یہ معنی نہیں رکھتا، بس صحیح موقف اور صاحب مسلک یہی ہے کہ منی ناپاک ہے، لہذا مذکورہ بالا تمام طریقہ ہائے طہارت میں سے کسی ذریعہ سے اس کو پاک کیا جائے۔ مگر علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے الصیل الجرار اور الدرور البہیمہ میں منی کو پاک قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی نجاست پر کوئی نص نہیں، گویا اس بارے میں ان کی رائے مختلف ہے۔ واضح رہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ انسان کا مادہ منویہ پاک ہے یا ناپاک۔ اس میں دو مکتبہ فکر پائے جاتے ہیں۔ ایک مکتبہ فکر کی رائے یہ ہے کہ منی آب بینی اور لعاب دہن کی طرح پاک ہے۔ اس نقطۂ نظر کی نمائندگی امام شافعی، داؤد ظاہری، امام احمد،
ائمہ میں سے اور صحابہ میں سے علی رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں۔ اور دوسرے مکتبہ فکر کی نمائندگی ائمہ میں سے امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کرتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک خشک منی خروج دینے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے، پانی سے دھونا ضروری نہیں۔ دونوں مکتبہ فکر کے پاس دلائل ہیں۔ منی کو پاک قرار دینے والوں کی دلیل اسے خروج دینا ہے، اس کے بعد چونکہ کپڑا دھویا نہیں گیا اس لیے یہ پاک ہے، ورنہ خروجنے کے بعد اسے دھونا ضروری ہو جاتا۔ اور جس گروہ نے اسے ناپاک کہا ہے ان کی دلیل منی سے آلودہ جگہ کو پانی سے دھونا ہے، اگر یہ پاک ہوتی تو دھونے کی چندہ ضرورت نہ تھی۔ اسے پاک کہنے والوں کا جواب یہ ہے کہ کپڑے کو دھویا تو صرف نظافت کی بنا پر دھویا گیا، نجاست کی وجہ سے نہیں، یعنی صرف پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اسے دھویا گیا، نجاست کی وجہ سے اسے دھویا نہیں گیا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بدائع الفوائد صفحہ 119 سے 126 جلد نمبر 3 میں اس پر بڑی نفیس بحث کی ہے۔ بے شک وہی بات آئے گی، اگر یہ ناپاک ہے تو ہماری اور آپ کی پھر تخلیق ہے تو وہ بھی ناپاک ہی مانی جائے گی۔ ہاں، تو اس لیے بھی اہل علم کے درمیان میں اس میں کافی اختلاف پایا گیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کو جو کھرچا گیا، جو دھویا گیا، اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمل منقول ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات تھی انہوں نے بھی وہی عمل کیا کہ وہ خروج دیا کرتی تھی، اور کبھی دھلتے بھی تھے تو وہ اثرات اس پر مرتب ہوتے تھے۔ تو صحیح رائے تو یہی دکھ رہی شیخ کہ وہ پاک ہی ہے۔ ابھی اتنے بڑے بڑے اہل علم اس میں جی جی اختلاف کر رہے ہیں تو جی جی لیکن راجح قول جو ہمارے نزدیک سمجھ میں آ رہا ہے، ہاں وہ یہی ہے کہ نظافت کے لیے ہی ہم دھو رہے ہیں، اسے نجاست کے لیے نہیں دھو رہے ہیں۔ امام شوکانی کا ہی یہاں مشہور ہے۔ جی، راویہ حدیث عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ہجرت مدینہ سے 2 سال قبل ماہ شوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوجیت میں لیا اور رخصتی سنہ 1 ہجری میں ہوئی۔ اس رخصتی کے وقت ان کی عمر محض 9 سال تھی۔ تعریف و توصیف سے مستغنی ہیں۔ 57 ہجری یا 58 ہجری کے ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو وفات پائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، بقیع کے قبرستان میں دفن کی گئی۔ بڑی عالمہ فاضلہ تھی، بکثرت احادیث کی راویہ ہے، اشعار عرب سے بخوبی واقف تھی۔ آپ کی برات آسمان سے نازل ہوئی، جس کا قرآن مجید کی سورہ نور میں ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے حجرہ میں مدفون ہیں۔ وعن ابی السمح رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يغسل من بول الجاریة ويرش من بول الغلام اخرجہ ابو داود والنسائی وصححہ الحاکم۔ راوی حدیث ابو السمح روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لڑکی کے پیشاب سے کپڑا دھویا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب سے کپڑے پر پانی کے چھینٹے مارے جائیں گے۔ اسے ابو داؤد، نسائی اور حاکم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے، اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آئیے لغوی تشریح دیکھتے ہیں۔ من بول الجاریہ، اس میں من تعلیل یعنی علت و وجہ کے لیے ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ کپڑے، بدن وغیرہ پر لڑکی کے پیشاب لگنے کی وجہ سے۔ الجاریہ لڑکی، بچی کے معنی میں ہے۔ رشا یرشو، رش سے ماخوذ ہے اور مجہول کا صیغہ ہے، اور معنی اس کے چھڑکنے کے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جہاں پیشاب لگا ہو وہاں پانی اتنا چھڑکا جائے کہ اتنے متاثر حصہ پر پانی غالب آ جائے اور متاثرہ جگہ کو ڈھانپ لے، مگر اتنی کثیر مقدار میں چھڑکنے کی چندہ ضرورت نہیں کہ پانی وہاں سے بہہ نکلے اور قطروں کی صورت میں نیچے گرنے لگے۔ اس حدیث سے اپنے کو معلوم ہوتا ہے
کہ لڑکے اور لڑکی کے پیشاب میں شرعی حکم الگ الگ ہے۔ لڑکی کے پیشاب سے کپڑے کو دھونے کا اور لڑکے کے پیشاب کے لیے پانی کا چھڑکنا اس وقت تک ہے جب تک دونوں کی غذا دودھ ہے۔ یہ اہم پوائنٹ ہے اس میں۔ جی دودھ کے علاوہ غذا کھانے کی صورت میں دونوں کے پیشاب نجاست کے اعتبار سے یکساں حکم رکھتے ہیں۔ بچے کے پیشاب پر پانی چھڑکنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پاک ہے، بس حدیث میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ بچے کے پیشاب کو پاک کرنے میں شریعت نے ذرا نرمی دی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے کے پیشاب میں فرق ہے۔ شیر خوارگی کے ایام میں لڑکی کا پیشاب لڑکے کی بنسبت زیادہ ناپاک ہے۔ شیر خوارگی کے بعد دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل، ابن وہب، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری رحمہ اللہ اور اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کے نزدیک لڑکے کے پیشاب پر پانی چھڑکنا کافی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دھونا قرار دیتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے۔ شیخ یہاں کچھ اہم پوائنٹس ہیں جو میرے ذہن میں ہے۔ کیوں لڑکے کے پیشاب کو اوپر چھینٹے مارے جائیں اور لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے، جو بعض اہل علم نے نقل فرمایا ہے، میں وہی آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ عام طور سے جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پیشاب نہیں کرتے، وہ شر بول کے مارے تو پورے جسم کے اوپر بھی ان کا پیشاب جا سکتا ہے۔ تو اگر لڑکے کے پیشاب کو بھی دھونا ضروری ہوتا تو اس میں کیا تھی، تھوڑی تکلیف تھی کہ پورے کے پورے کپڑے کو اور پورے کے پورے جسم کو دھونا تھا۔ اس کے مقابل میں جو بچی ہوتی ہے، جب وہ پیشاب کرتی ہے تو ایک ہی جگہ پر پیشاب کرتی ہے اور اس وقت اسے آسانی کے ساتھ دھویا جا سکتا ہے۔ ایک پوائنٹ یہ بتلایا جاتا ہے۔ اور دوسرا ایک اور پوائنٹ بتلایا جاتا ہے جو میں صحیح نہیں سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ جو لڑکے ہوتے ہیں عام طور سے لوگوں کا میلان اس کی طرف زیادہ ہوتا ہے اسے گود میں اٹھانے کے لیے بنسبت لڑکیوں کے۔ وہ لوگوں کی سوچ ہے، لیکن الحمدللہ ہم لڑکیوں سے بھی ایسے ہی پیار کرتے ہیں جیسے لڑکیوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن اہل علم نے یہ رائے بھی بتلائی ہے۔ اور تیسری ایک اور رائے بتلائی ہے جو صحیح بھی ہے، وہ یہ کہ عام طور سے جو بچے ہوتے ہیں ان کے پیشاب میں بو زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ جو مثانے کے ذریعے سے وہ پیشاب آتا ہے وہ جب پھیل جاتا ہے تو ظاہر سی بات اس کی بدبو بھی پھیل جاتی ہے، اور جو بچی پیشاب کرتی ہے تو اس کے پیشاب میں بنسبت لڑکے کے بو زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک جگہ پر رہتا ہے۔ ہم اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ زہر ہے، اسے ایسے پھیلا دیا جائے تو اس کا اثر کم رہے گا، اگر ایک جگہ اس کو ڈال دیا جائے تو اس کا اثر زیادہ رہے گا۔ تو یہ ہم اس ٹائم پڑھے تھے جب بلوغ المرام پڑھ رہے تھے تو الحمدللہ وہ یاد آ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر نہیں بتلایا گیا ہے تو علم میں اضافے کی خاطر اس کو بیان کر دینا مناسب سمجھا۔ جزاک اللہ خیر۔ اور راوی حدیث کے تعلق سے تھوڑا پڑھ لیں گے۔ یہ کیا ہے، سین پر زبر ہے، ابو السمح، ابو السمح اور میم کے ساکن ابو السمح، اور ابو السمح ان کی کنیت ہے۔ ایاد حمزہ کے کسرہ کے ساتھ ان کا نام ہے، ایاد۔ ہاں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نام اور کنیت ایک ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ گم ہو گئے تھے، معلوم نہیں کہاں وفات پائی، ان سے صرف یہی ایک حدیث مروی ہے۔ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ صحابی رسول سے ایک حدیث جو مروی ہے لیکن بڑی زبردست حدیث ہے، دیکھ الحمدللہ۔ تو اس لیے کسی کو معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ایک حدیث لیکن کتنے فائدے کی ہے، ہر معاشرے کی وہ دلیل بن جا رہی ہے۔ جی وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تخرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه۔ راوی حدیث اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کا خون جو کپڑے کو لگ جائے کے متعلق فرمایا، پہلے اسے خرچ ڈالو، پھر پانی سے مل کر دھو لو، پھر اس پر کھلا پانی بہاؤ، پھر اس میں نماز پڑھ لو۔ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ تحتہ تاکہ فتح حاکہ ضمہ، تحتہ اور دوسرے تاکہ تشدید اور ضمہ کے ساتھ۔ باب نصرہ ینصرو سے صیغہ مؤنث حد سے ماخوذ ہے، جس کے معنی تلنا اور خرچنا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ کپڑے پر لگے ہوئے خون کو اچھی طرح مل کر خرچ کر دور کر دینا، اور ہو کی ضمیر منصوب دم کی جانب راجع ہے۔ ثم تقرصہ، تقرصہ اس میں ہاں کی ضمیر کپڑے کی طرف راجع ہے، را پر ضمہ ہے۔ تقرصہ باب نصر ینصر سے اس سے مراد ہے کہ کپڑے کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں سے خوب مل کر دھویا جائے، یعنی عورت اس کپڑے پر پانی ڈال کر اچھی طرح بھگو کر تر کر لے، پھر اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے اطراف کے ساتھ اچھی طرح مل کر دھوئے، تاکہ خون کا جتنا حصہ کپڑے میں جذب ہو چکا تھا وہ اس سے خارج ہو جائے۔ اور اس کے بعد ہے تنزاحہ ہو، ذات پر فتح، اسے کسرہ دینا بھی جائز ہے۔ فتح یفتح اور ضربہ یضربو سے معنی یہ ہے کہ آخر میں اس پر اچھی طرح پانی بہاؤ۔ حاصل کلام پڑھیں گے۔ اس حدیث سے اپنے کو معلوم ہوا کہ خون کو اولاً خوب رگڑنے کا حکم ہے، تاکہ پانی کے اس میں سرایت کرنے کا راستہ بن سکے۔ پھر اسے دھونے کا حکم ہے، تاکہ خون کا اثر زائل ہو جائے۔ محض دھونے سے ایسی صفائی حاصل ہونا مشکل تھا۔ نضح کا اس مقام پر موقع کی مناسبت سے معنی غسل کیا گیا ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ باب میں غسل کا ذکر کیا ہے، اور اس کے تحت جو حدیث نقل کی ہے وہ نضح اور غسل دونوں پر حاوی ہے۔ بس یہ حدیث ہی نضح کے معنی غسل کے لینے کی واضح دلیل ہے۔ خون حیض رگڑنے اور مل کر دھونے کے باوجود اپنے اثرات اور نشانات باقی چھوڑے تو اس میں کوئی مضائقہ اور حرج نہیں۔ ایسے کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ آنے والی حدیث اس کی تائید کرتی ہے۔ راویہ حدیث اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی۔ مکہ مکرمہ میں ایمان لانے والے قدیم الاسلام مسلمانوں میں سے تھی۔ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ 73 ہجری میں اپنے بیٹے عبداللہ کے قتل کیے جانے کے 1 ماہ بعد مکہ مکرمہ میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 100 برس تھی۔ ایسی پیرانہ سالی کے باوجود نہ ان کا کوئی دانت گرا اور نہ ہی عقل میں کسی قسم کا کوئی تغیر پیدا ہوا۔ ایک جب اس ٹائم ان کے بیٹے کو سولی دی گئی تھی عبداللہ کو، حجاج بن یوسف جو اس وقت کے گورنر تھے، ان کے دور کی یہ بات ہے، تو یہ اپنے دامن کو لپیٹ کر آتی ہے اوڑھنی وغیرہ کو، اور خطاب کر کے انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ ظالمو سن لو، میرا بیٹا پہلے بھی سردار تھا اور آج بھی سردار تھا۔ وہ پہلے منبر رسول یا اسی طریقے سے منبر پر کھڑا ہوتا تھا اور خطبہ دیتے تھے، اور تم لوگ نیچے رہتے تھے، اور آج بھی الحمدللہ میرا بیٹا سردار ہے، وہ تم سے اوپر ہے اور تم لوگ ان کے نیچے۔ کتنا بڑا جملہ انہوں نے اس وقت یہ کہا۔ کئی دن تک تھے نا شک لٹکے رہے تھے وہاں پہ۔ ان کو خلیفوں میں سے کیوں نہیں مانا جاتا سر؟ کن کو؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ نہیں، اس مکہ کے خلافت کیے تھے کئی سال، 13 سال، 10 سے 12 سال کچھ کیے تھے۔ اصل جو خلافت ہے کاشر، وہ چاروں خلیفہ اہم ہیں، ان کے بعد حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہوتا ہے اسی کو خلافت تک محدود مانا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بات نہیں آتی ہے جو خلافت میں آئی تھی۔
ان کے پھر جنگ و جدال، قتل، غارت گری، خونریزی، وہی سب چلتا رہا تھا. کیا یہ یزید کے زمانے میں تھے شیخ یا معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں؟ عبداللہ بن زبیر کو جو ہاں یہ ادھر یزید کے ہی تھا ہوں. ہاں اسی وقت میں تھے حجاج آ گئے تھے. حجاج بن اگر یوسف. حجاج نہیں ہوتے تو یہی بنتے تھے خلیفہ. وعن اب ہم کسی کو برا بھی نہیں کہیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا ہے. اگر حجاج نہ ہوتے تو ہم انڈین اور جو دیگر لوگ ہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے. بالکل جو اعراب انہوں نے لگائے ہیں یہ دین کی بہت بڑی خدمت. ان جب یہ آخری وقت میں تھے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، کہا کہ اللہ ظلم تو بہت کیا، ایک کام ضرور میں نے نیک کیا، شاید تو مجھے اس کی بدولت بخش دے. اور شیخ اس وقت جو کوفیوں کا حال تھا وہ ضروری بھی تھا ایسے سخت انسان کا اس وقت ان کے اوپر گورنر مقرر ہونا. وہ کہتے ہیں کہ شیخ وہ انہوں نے کرایا، لیکن ابو الاسود الدولی کہتے ہیں، تو کنفیوژن ہوتا ہے کہ کس نے اعراب لگایا، کیونکہ وہی جاتے ہیں ابو الاسود الدولی علی رضی اللہ عنہ کے پاس یا عمر بن عبدالعزیز کسی کے پاس جاتے ہیں اور وہی لگاتے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے ایسا پڑھ رہی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہوتا ہے کچھ. تو اس میں تھوڑا کام انہوں نے کیا، تھوڑا انہوں نے کہا، دونوں میں کیا ان کا حکم ہو سکتا ہے؟ حکم بھی ہو سکتا ہے. پھر اب ظاہر سی بات ہے کوئی بھی جو گورنر ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، کوئی فرمان جاری کرتا تو کہتے ہیں کہ فلاں نے کام کیا ہے. نوٹ بندی کس نے کی؟ مودی نے. تھوڑی دیر کے نوز اللہ ہم ان کو ان سے تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں، وہ ان سے بہتر ہیں. ویسے ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں نے یہ کام کرایا ہے، جبکہ اب کوئی بلڈنگ بنائے تو کون بنایا؟ پرائم منسٹر صاحب بنائے. وہ ایک اینٹ تک نہیں رکھتے وہاں کے، پورا مزدوروں سے کام ہوتا. لیکن ان کا بھی رول تھا کیونکہ یہ ماہر تھے لغہ میں، نحو میں بہت ماہر تھے. کیا ان کی شہادت ہوئی شیخ؟ کوئی مارے تھے یا کہ کوئی حجاج بن یوسف کو بدلہ لیا گیا تھا یا کچھ آپ کا علم؟ نہیں ہے مجھے اس بارے میں. میں سنا تھا بس. اللہ عبد الملک بن مروان کے زمان میں. ٹھیک ہے چلیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قالت خولة یا رسول اللہ فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر خون آلود کپڑے کو اچھی طرح مل کر دھونے کے باوجود خون کا نشان ختم نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ ارشاد فرمایا پس تیرا اس پر اچھی طرح پانی بہانا کافی ہے، اس کا نشان تیرے لیے ضرر رساں نہیں. اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نقل فرمایا، لیکن اس کی سند ضعیف ہے. اس روایت کی جو پہلی ہم نے روایت پڑھی ہے اس سے اس کی تائید ہو جا رہی ہے. اس لیے اگر ضعیف روایت بھی ملتی ہیں اور وہ اس طریقے سے یعنی کسی حرمت کو حلال کرنے والی نہیں ہے تو ایک دوسری روایت کی تائید کر کے وہ مضبوط ہو جاتی ہے. فَإِلَّمْ يَذْهَبْ یعنی خون آلود کپڑے کو خوب ملنے، رگڑنے اور کھرچنے کے اور اچھی طرح پانی سے دھونے کے بعد بھی اگر خون کا اثر نہ جائے، یکفیک الماء یعنی پانی کے ساتھ دھونا تیرے لیے کافی ہے، اس کے بعد کسی تردد اور شک کی ضرورت نہیں ہے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث اس بات کی دلیل ہے نجاست عین کو زائل کرنے کے بعد کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اس کے باقی ماندہ اثرات و نشانات کو دور کرنا کپڑے کی پاکیزگی کے لیے شرط نہیں ہے. اس روایت کی سند میں چونکہ ابو لہیعہ ایک ایسا راوی ہے جسے علماء فن رجال نے ضعیف قرار دیا ہے، ورنہ جہاں تک حدیث میں مذکورہ مسئلے کا تعلق ہے وہ معنوی اعتبار سے صحیح ہے. یہ جو ابو لہیعہ ہیں شیخ زیادہ تر ان کی وجہ سے روایتیں گڑبڑاتی ہیں. ہوا یہ تھا کہ ان کے پاس جو احادیث کا ایک ذخیرہ تھا ان کے پاس وہ موجود تھا، اس میں صندوق وغیرہ میں اتفاق سے جہاں یہ رہتے تو آگ لگ گئی. جی اب ہوا یہ جب آگ لگ گئی تو لوگوں نے ان کے اوپر شک کرنا شروع کیا کہ اگر روایتیں
ان کی آگ لگنے سے پہلے کی ہیں تو وہ مان لی جاتی ہیں، اور بعد کی ہیں وہ ان میں تردد ہوتا ہے کہ کہیں اپنی طرف سے تو بیان نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں اللہ کے روایت بالمعنی جائز ہے اس میں، لیکن جو محدثین تھے ان کے نزدیک ایک ایک حدیث کو بڑی باریکی کے ساتھ، بڑی چھان پھٹک کے ساتھ لیا جاتا تھا، تو اسی لیے تو زیادہ کمزوری نہیں ہے، بس کیونکہ زیادہ عدل کی جھوٹ بولنے کی وہ تو تہمت تو نہیں ہے۔ نہیں، وہ تہمت نہیں، خالی اس بنا پر ان کے حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اب ایک محدث کے بارے میں آتا ہے، غالباً عبداللہ بن مبارک ہیں، کہ وہ ایک بہت بڑے محدث کے پاس جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ دامن میں بکری کو بلا رہے ہیں، تو پوچھا کہ تمہارے دامن میں کیا ہے؟ بولے کچھ بھی نہیں۔ تو پھر تم بکری کو بلا رہے ہو نا، تو جب تم ایک جانور کو دھوکہ دے سکتے تو انسان کو بدرجہ اور بات دھوکہ دے سکتے، وہاں سے واپس پلٹ جاتے ہیں اور ان سے احادیث کو نہیں لیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ہم اور آپ بھی کسی بچے کو بلاتے ہیں تو یہ لو ہے یا نہیں ہے؟ جی جی سر، ہاں حدیث بھی ہے نا کہ اللہ کے رسول کوئی لڑکی جو ہے کسی لڑکی کو بلاتے ہیں، کوئی خاتون، تو کیا سچ میں آپ دینے والی ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو کہا ہاں میں دینے والا، نہیں تو تم جھوٹ ہو جاتا ہے۔ جی، راویہ راویہ حدیث خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خا کے فتح، خولہ اور واو کے ساکن کے ساتھ، عام طور سے خولہ خولہ بولتے ہیں، خولہ۔ خولہ سے مراد خولہ بنت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے ان سے روایت کیا ہے۔ ابن عبد البر کا خیال ہے کہ مجھے اندیشہ تھا کہ یہ خولہ بنت یمان ہوں گی، مگر مؤلف نے ان کی تردید کر دی ہے۔ علی صاحبہ میں سے بیان یسار ہے، جی، خولہ بنت یسار، کیا وہ ان کی آیت جو نازل ہوئی یہی خولہ؟ وہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں، اچھا ثعلبہ ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ۔ ٹھیک ہے شیخ۔ یہ کون سا بیان کر؟ خولہ بنت یمان اور ادھر خولہ بنت یسار، وہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں وہ، جی یعنی ایک وقت میں کئی نامیں کی ایسی عورتیں تھی۔ جزاک اللہ۔ ختم کریں گے شیخ انشاءاللہ؟ ہاں ختم کریں۔ انشاءاللہ باب الوضو سے کل انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر۔ شیخ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم